میں بیسکلی یہی ہے کہ پیرنٹس بھی بزی ہیں اور بچے بھی بزی ہیں، تو اب ہم اس کو کہاں سے بچوں شروع کریں کہ بچوں کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیں اور بچوں کو پتہ بھی چلے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ بچہ جو اسکرولنگ کر رہا ہے وہ تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ موبائل پر دیکھ رہا ہے. اب تو بچوں کو روک بھی نہیں سکتے. پہلے تو اسکریننگ ٹی وی پہ ہوتی تھی، آپ کو پتہ چلتا تھا آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اب تو 24 آورس کے لیے، چلو 24 آورس کے لیے نہ بھی صحیح، لیکن 4 to 5 6 اور بچے کیا کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا اکثر. دیکھیں 2-3 جگہ ایسے ہیں جہاں آپ بچہ سکرولنگ نہیں کرے گا. ایک آپ اس کو تھوڑی سی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف لے جائیں تو وہاں جب تھک کے بیٹھ جائے تو کوئی سٹوری سنا دے. ایک رات کو سوتے ہوئے اکثر میں پہلے ہماری دادیاں نانیاں میں سٹوری سناتے تھے رضائی میں بستر میں لیٹ کر. اس وقت وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا سونے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ ایک سٹوری سن رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بھی علاوہ جب ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے یا باپ نماز پڑھ رہا ہے، مصلی کے اوپر اس کو بیٹھ کر تھوڑی دیر پاس لے لیا، ساتھ اس کو کوئی بات سنائی، ساتھ دل میں اللہ سے بھی دعا کی. تو کوئی نہ کوئی ایسی اپنی انوالومنٹ رکھیں جس سے اللہ کو رحم آئے. اصل میں جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے نا تو آسانی ہوتی ہے، پھر وہ سارا اللہ بچے کے نا دل کو پھیر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے جب اللہ سے دعا مانگتے تھے نا، وہ 2 لفظ بڑے مشہور ہیں، وہ مجھے بڑے پسند ہے اور میں کثرت سے پڑھتا ہوں. جب بھی میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونے لگتا ہوں، یہ نمازیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو میں وہ دعائیں پڑھتا ہوں اور وہ میں آپ کو بطور وظیفے کے بتاتا ہوں. بہت اعلیٰ دعا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے ہمارے دلوں کو پھیرنے والے، یعنی ہمارے دلوں کے اوپر پوری قدرت پوری قوت رکھنے والے اللہ، میرے دل کو دین اسلام کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے میرے دل کے اوپر وہ اختیار رکھنے والے جو اختیار مجھے بھی نہیں ہے، میرے اللہ کو میرے دل کے اوپر میرے سے بھی زیادہ اختیار ہے. میرے دل کو دین اسلام کے اوپر اطاعت کے ساتھ، اطاعت یعنی میرا دل جو ہے نا دین اسلام کی ہر بات کو مان کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے. میرے دل کو دین اسلام کی اطاعت کرنے والا بنا دے، کیونکہ دل جو ہے نا بیسیکلی یہ جسم کا بادشاہ ہے، یہ کنگ ہے. جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہ حکم دیتے تھے نا وزیروں کو، مشیروں کو، سارے غلاموں کو، تو وہ فوری طور پر جی آقا جی آقا جی آقا فوری طور پر بات مانتے تھے. تو اس کی مثال قرآن نے، اسلام نے یہ دیا کہ جو دل ہے نا، یہ دل آپ کے جسم کا بادشاہ کنگ ہے. یہ پورے جسم کو آرڈر دیتا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ پہننا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. تو یہ دل بادشاہ ہے. تو دعا بھی اسی طریقے سے مانگی گئی کہ اللہ میرے دل کو باندھ کے رکھ. اصل بادشاہ تو یہ ہے، اس نے مجھے ڈبونا بھی ہے، اس نے مجھے تارنا بھی ہے. تو یہ جو ہے نا آپ اس طریقے کی آپ اگر اپنی کیفیت اور اپنی دعاؤں میں اور اپنی سوچ میں اس بات کو رکھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی دنیا آئیں بائیں شائیں ہو جائے. پھر دیکھیں انسان کو، آپ کو میں ایک بڑی مزے کی آج بات بتاؤں اور وہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے پاس نا انسان کو ٹھیک کرنے کا نا کوئی ایک راستہ نہیں ہے. اللہ بیسیکلی رحیم ہے، کریم ہے، اور یہ بات مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے چاہیے. اور سب کو، ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی بات یہ غور سے سنیں کہ اللہ جو ہے نا بنیادی طور پر نرمی کے ساتھ انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بندے کو ٹھیک کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے. اللہ نے قرآن میں جتنی مخلوقات کو پیدا کیا نا، قرآن میں اللہ پاک نے پتہ کیا کہا ہے؟ سب میں کمزور مکھی کو نہیں کہا، مچھر کو نہیں کہا، کیڑے کو نہیں کہا، چونٹی کو نہیں کہا. پتہ کس کو کمزور کہا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے سب سے کمزور مخلوق انسان کو پیدا کیے. اب جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری جتنی مخلوقات ہیں اس میں ہلکا سا ایک نقطے کے برابر چھوٹی بھی زمین پر رینگنے والے کو کمزور نہیں کہا، انسان کو کمزور کہا. اللہ کے پاس نا اس بندے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اللہ کے پاس طاقت ختم ہو گئی ہے؟ لیکن اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر غالب کیا ہوا ہے. اللہ 70 ماؤں کے برابر نہیں، دنیا کی جتنی مائیں ہیں نا، اور اس میں انسانوں کی نہیں، چرند پرند حیوانات نباتات جمادات جتنے بھی ہیں، جاندار بے جان، پہاڑوں کے اندر بھی مائیں ہیں. پہاڑوں میں میل فیمیل ہوتا ہے، ہمیں بظاہر یوں لگتا ہے یہ پہاڑ ہے، ان کے اندر بھی یہ نظام ہے. تو ساری ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک اللہ کی محبت ایک بندے سے جتنی محبت ہے نا اس کے برابر نہیں ہو سکتی. بالکل. اچھا، اب اتنی تو محبت اللہ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں اللہ اتنی چھوٹ کیوں دیتا ہے؟ اس محبت کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے. اتنی محبت. قرآن پاک میں ایک آیت ہے
میں جب بھی وہ پڑھتا ہوں نا تو میں کئی دفعہ پڑھتا ہوں، میری آنکھیں بھی بھیگ آتے ہیں. مجھے وہ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی بڑی اعلیٰ اور بڑی خوبصورت ہے. بالکل. وہ 30ویں پارے میں سورۃ انفطار کے اندر ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان. اس میں اللہ نے کافر کو، مسلمان کو، مومن کو، یہ اس کو نہیں مخاطب کیا، انسان کو مخاطب کیا، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے. تو اللہ نے کیا کہا، اے انسان. انسان کا لفظ آیا نا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم. کریم کیا ہے کہ تو اتنے کریم رب سے جس کی محبت ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں سے زیادہ ہے، تو اس سے ہر وقت روٹھا روٹھا کیوں رہتا ہے؟ بالکل. اس سے ناراض کیوں رہتا ہے؟ اس کے پاس کیوں نہیں آتا؟ اس کے پاس ملنے کیوں نہیں آتا؟ ایک ماں کو بچہ شہر میں ہوتے ہوئے، ایک گلی میں رہتے ہوئے، اگر وہ اس کو سال یا 1 مہینہ نہ ملنے جائے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا، مہینہ ہو گیا میرے پتر میں ملن نہیں آیا، سال ہو گیا میرے پتر میں ملن نہیں آیا. ہماری دیسی مائیں، ان کی محبتوں کے انداز بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے بھی بالکل ایسے ہی اپنی محبت کا اظہار کہتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ کا درد چھپا ہوا. اللہ درد سے پاک ہے، اللہ جذبات سے پاک ہے، لیکن ایک محبت تو ہے نا، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے. تو ایک اس رشتے سے ایک محبت ہے. اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ میں ساری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اللہ کا ایک درد چھپا ہوا ہے کہ اے میرے بندے، اے انسان، تم میرے سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں صحیح سلامت بنایا، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں جو ہے نا وہ صحت دی، عزت دی، رزق دیا، ماں باپ دیے، خاندان دیے، بیوی بچے دیے، گھر دیا، گاڑی دی، پتنی دنیا جہان کی لامحدود، یعنی کہ اتنی نعمتیں دیں کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ دعویٰ کیا کہ تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. اتنا کچھ دیا ہے. دیکھو کتنی خوبصورت ہے. کون سی نعمت. تو کیا درد کیا ہے کہ تم مجھ سے کیوں ناراض، میرے پاس کیوں نہیں آتا، مسجد کیوں نہیں آتا، مصلی پہ کیوں نہیں آتا، مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یعنی قرآن کیوں نہیں کھولتا، میرے سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتا، یعنی تم جو ہے نا وہ نیکی کے کام کیوں نہیں کرتے، تم میرے ساتھ کبھی مجھے تحفہ کیوں نہیں دیتا، یعنی میرے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتا، کسی کو کھانا کھلانا، مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا، یعنی تم میری مخلوق کے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتا. اللہ کی محبت، اللہ کے یہ انداز ہے پیار کا. تو یہ جو ہے نا، یہ جب ہم اسلام کا پورا سینیریو، پوری ڈیپتھ، پوری گہرائی ہم خود سمجھیں گے نا، آپ یقین کر لیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے. میں مور دین 60 ملکوں کے اندر گیا ہوں اپنے ایکسپورٹ کے حوالے، بزنس کے حوالے سے. میں نے اس وقت جوانی بھی تھی اور عمر کے مختلف فیزز تھے. تو میں نے ان دنوں میں نے ایک بات بڑی ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتا ہوتا تھا. میں جیسے ایک بندہ جوان ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتا ہے. میں ایک دم اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ مثال کے طور پر میں نان مسلم ہوں، اب میرا مذہب اسلام نہیں ہے، اور آج میں یہودیوں میں بیٹھا ہوں، آج میں عیسائیوں میں بیٹھا ہوں، آج میں ہندوؤں میں بیٹھا ہوں، آج میں جاپان میں گیا تو میں نے کہا آج میں بدھزم کے ماننے والوں میں بیٹھا ہوں، چائنا میں گیا. اگر میں دیکھوں کہ یار ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز، ورائٹیز، ان کے اندر خوبیاں کوئی ایسی ہیں جو اسلام کے اندر نہ ہو. سر بیسک بات یہ، اسلام ہمیں جس بات کی ترغیب دیتا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس لیے وہ بچے ہوئے. اس کی ایک علیحدہ فلسفہ ہے، لیکن میں پہلے یہ بات کلیئر کر لوں. تو پھر میں ان کو جب اندر سے دیکھتا نا، تو مجھے اگر ان کی، جیسے آپ نے ان کے 1-2 خوبیاں بیان کی کہ وہ سچ بولتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے ہیں. ہم حج تو کرتے ہیں پر ملاوٹ کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس جب میں ان کی خامیاں دیکھتا تھا نا، تو میں کہتا تھا کہ اسلام نے ہمیں سچ بولنے سے منع تو نہیں کیا، اسلام نے ہمیں ناپ تول میں گڑبڑ کرنے سے کا حکم تو نہیں دیا، اسلام نے ہمیں غلط راستوں کے اوپر چلنے کا ہمیں حکم تو نہیں دیا. اسلام نے تو ہمیں یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا. اسلام میں تو کوئی خامی نہیں ہے. پھر میں یہ پھر میں ان کی خامیاں بھی دیکھتا، ان کے مذہب کی بھی خامیاں دیکھتا. جیسے عیسائیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے عیسائی مذہب میں اتنے اوور چلے گئے کہ عیسائیوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی، راہب بن گئے، اور ان کی عورتیں جو ہے نا وہ پریسٹ بن گئیں، اور وہ جو ہے نا انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. وہ اپنے مذہب میں اوور کھیل گئے. یہودی کیا گیا، وہ اپنے مذہب میں اپنے آپ کو دنیا کے سپر ترین قوم سمجھنے لگ گئے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ان کے اندر ایسی خامیاں ان کے
اندر پیدا ہو گئیں تو مجھے پھر پتہ چلتا کہ اسلام جیسا مذہب پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں نے اس کو بڑے اینگل سے دیکھا. اب آگے بات جو آپ نے سوال کیا, بالکل نہیں ہے, لیکن دیکھیں امپلیمنٹ نہیں کرتے ہم لوگ اپنی زندگی میں, اپنی جگہوں میں. بیسک بات پرابلم یہاں پہ آ کے آتا ہے میرے خیال میں, کہ جب ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنی لائف سٹائل میں. یہ جو ہے نا اپلائی کرنے والی بات, آج میں اس کو نا آپ کو اس کے اوپر ایک پورا آنسر دوں, کیونکہ ہر بندے کا, ہر مسلمان کا ایک ہی سوال ہے کہ ان کی یہ خوبیاں, ان کی یہ خوبیاں, ان کی یہ خوبیاں, ان کی یہ خوبیاں, اور ہماری یہ, اور ہماری یہ, اور ہماری یہ. ان کی دنیا میں, یورپ امریکہ میں جتنے بھی نان مسلم کنٹریز ہیں, ان کے اندر جتنی بھی ہے نا چیزیں جو ہمیں بڑی دور سے حسین اور خوبصورت نظر آتی ہیں, اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ جس کے اوپر آج مسلمان کا دھیان نہیں جاتا, وہ بیسک وجہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. وہ اگر آپ کو سمجھ آ گئے نا تو آپ کو یہ کوشچن کا آنسر مل جائے گا. قرآن نے ہمیں دو ہمارے دشمن بتائے ہیں. بالکل. ایک قرآن کہتا ہے کہ قرآن نے ہمیں نا یہودی عیسائیوں کو ہمارا دشمن بعد میں کہا ہے, اس سے بڑے جو دشمن ہمارے بتائے ہیں نا, ایک شیطان کو کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا دشمن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جو تمہارے اندر کا نفس ہے نا, جو تمہارے اندر ایک انسان چھپا ہوا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں, وہ جو تمہارے اندر کی خواہشات ہیں, تمہارے اندر کے شوق ہیں, تمہارے اندر کی من مانی ہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے, ایک تمہارا وہ ایک دشمن اندر کا ہے اور ایک دشمن باہر کا ہے. بالکل. اب اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ ان ملکوں میں جہاں پہ نان مسلم ہے, ان کے اوپر سارا سسٹم ان کا کیوں اچھا ہے. اب آپ دیکھیں جاپان میں لوگوں کے اندر 99.99% تقریباً شاید 100% یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. بالکل. میں ایک گھڑی کی دکان پہ گھڑی لینے چلا گیا تو ایک فیمیل سیل مین کھڑی تھی. میں نے اس سے نہ کہا مجھے وہ پانی کے لیے کہ مجھے وضو بار بار کرنا پڑتا تو گھڑی کے لیے خراب نہ ہو جائے, مجھے کہ ایسی گھڑی دے جو نا واٹر پروف ہو. اس نے مجھے گھڑی دی تو اس نے مجھے نہ کہا کہ, میں نے اسے کہا تھوڑی سی رعایت کر دو, تو میرے ساتھ جو ایک پاکستانی تھا نا وہ بھی ہنس پڑا تھا اور وہ فیمیل بھی ہنس پڑی جو سیل مین تھی. اس نے کہا کہ پورے جاپان میں آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں گے نا, ہمارے ہاں غلط قیمت بتائی نہیں جاتی, ہم جھوٹ بولتے ہی نہیں, ایک ہی قیمت اس گھڑی کی ملے گی. اور اس بندے نے بھی مجھے ویریفائی کیا کہ یہاں جھوٹ نہیں بولتے, آپ کو جو قیمت بتائی ہے نا, نہ اس نے آپ سے زیادہ نفع لینا ہے, نہ اس نے اس سے ایک پینی کم کرنی. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. پھر ان کے ایک سلوگن ہے, جیسے ہر قوم کے ایک سلوگن ہوتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر, ان کے ایک سلوگن ہے. ان کے سلوگن یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. انہوں نے سچ کو اس طریقے سے پروموٹ کیا. ایئرپورٹوں کے اوپر بڑے بڑے بینر لگے ہوں گے کہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. مشین کے اندر سے اگر آپ کے بیگ میں کوئی انلیگل چیز ان کو نظر آ بھی جائے اور انسان کہہ دینا کہ یہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ یہ کہیں گے کہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ انسان کو جانے دیں گے, پیچھے اپنی ایجنسیوں والے کو لگائیں گے کہ وہ چیز کو پکڑو, آپ اس کو نہیں پکڑو, اس چیز کو پہلے پکڑو. یعنی انہوں نے سچ کو پروموٹ کیا. بالکل. تو اچھا, اب یہ چیز ہے کیوں ان کے اندر, حالانکہ ان کی مذہب کی بنیاد ٹوٹل سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی ہے, سب سے زیادہ سوسائڈ, ہفتے میں 300, مہینے میں 300 شاید, اتنی سوسائڈ. میری ٹرانسلیٹر تھی, اس نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں نا سوسائڈ کو نا گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں کہ وی ول ڈو سوسائڈ ٹوگیدر, میں آپ کو ہیلپ کروں گا, آپ مجھے ہیلپ کرو گے, ہم تاکہ گھبرا نہ جائیں. تو وہ دفتر بنے ہوئے ہیں, یوں سوسائڈ اکٹھے مل کر کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار آپ اس طرح کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اصل میں نا ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے نا وہ فیک ہے. یہ بات وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ بات تو بالکل صحیح. اچھا, اب آگے میں آپ کے اصل کوشچن کی طرف, جو میں اصل میں آپ کی وساطت سے میں سارے جتنے بھی ہمارے سننے والے میں سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یورپ امریکہ میں سسٹم کیوں ٹھیک ہے. ہمارے دو دشمن اللہ نے بتایا, شیطان اور نفس. بالکل. شیطان کی ساری, اس کے جتنے لشکر ہیں, جتنے چیلے ہیں, جتنے شیطان کے ماننے والے ہیں, وہ انسانوں میں ہوں, جنات میں ہوں, یا اس کے اپنی اولاد میں ہوں, وہ سارے کے سارے جو محنت کرتے ہیں نا انسان کو تباہ و برباد اور ناکام اور نامراد کرنے کی, وہ مسلمان کے اوپر کرتے ہیں, کیونکہ جنت مسلمان کے لیے وعدہ ہے. بالکل. لہٰذا اگر مسلمان سچ بول دے نا
تو اس کو پریشانی لگ جاتی ہے. مسلمان کو نیکی کر لے تو جب تک وہ نیکی کو تباہ نہ کر لے، برباد نہ کر لے، نیکی کو خراب نہ کر دے، اس سے کوئی گناہ نہ کروا لے، اس کو نیند نہیں آتی. مسلمان کوئی بھی اچھا کام کر لے، جب تک وہ اس کے اچھے کام کے بعد اس سے بڑا گناہ کا غلط کام، برا کام نہ کروا لے، اس کو سکون نہیں ملتا. تو یہ شیطان کی محنت جو ہے نا وہ کافر کے اوپر نہیں ہے، نہ یہودی کے اوپر ہے، نہ عیسائی کے اوپر ہے، نہ بدھ مت کے اوپر ہے، نہ ہندو کے اوپر ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ تو ہے ہی ناکام لوگوں میں شامل، ان کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم. اب یہ بتائیں کہ سب سے بچا کیسے جائے؟ ہمیں یہ سب تو پتہ ہے کہ یہ شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اب جب شیطان ہمیں ورگلائے تو ہم کیا کریں اس کا؟ نہیں، آپ کو اس کوسچن کا آنسر مل گیا کہ وہاں پہ سسٹم کیوں ٹھیک ہے. بالکل. اگر آج وہاں پہ سچ بولنے لگ جائیں نا لوگ، اب دیکھیے کہ شیطان کی محنت ان کے اوپر بھی ہماری طرح ہو جائے گی، اور وہ لوگ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. مسلمان کے پاس پھلوں کا ایک ٹوکرا ہے، اس کے پھل کو داغی کرنا شیطان کا اصل پروجیکٹ ہے. تو یہ تو اس وجہ سے کہتے ہیں سب سے گناہگار ترین مسلمان. ہمارے اندر یہ جو ایک عام سا نعرہ لگ گیا ہے نا کہ ہمارے سے تو اچھے فلان ہیں، ہمارے سے تو اچھے کافر ہیں، ہمارے سے تو اچھے یہودی ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. اس طریقے کے فکرے لفظ بالکل نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ لفظوں کے کان ہوتے ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ہلکا، اسلام کو ہلکا، مسلمان ہونے کو آپ ہلکا محسوس کرتے ہیں، اللہ آپ سے اسلام کی دولت واپس لے لیتا ہے.